شیطان نے کہا اگر میں ان کو کہوں اپنے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کریں تو یہ غصہ ہو جائیں گے، اپنے خدا کے بارے میں اس طرح باتیں نہیں سن پائیں گے۔ اس نے اس طرح کا جال بچھایا۔ آج امت محمدیہ کا ہر نوجوان اسی شرک کی دھل میں پھنسا ہوا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھیں گے، کس طرح بدعت شروع ہوئی، اس کے بارے میں آج کا ہمارا موضوع ہوگا، بیان ہوگا مختصر۔ سامعین اکرام، آپ سے میں گزارش اتنی سی کروں گا، اگر آپ سامنے ہوتے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ لیتا کہ آپ اس کو ضرور ٹائم دیں۔ ہمیں مسلمان ہیں، ہمیں کافروں کے بارے میں پتہ ہے، یہ کافر ہے، ان کی ابا کا نام کیا ہے، ان کی اماں کا کیا نام ہے، یہ کون سا ایکٹر ہے، لیکن افسوس امت محمدیہ پر کہ آج ہمارے انبیاء کرام جو تھے، جنہوں نے ہمارے تک دین پہنچایا، ہمارے تک نصیحتیں پہنچائی، ہمیں ہمارے جو ہمدرد تھے، جنہوں نے ہمیں کہا آپ جہنم سے، آگ سے بچ جائیں، جنت کے وارث بن جائیں، لیکن آج ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھے، کس طرح انہوں نے زندگی بسر کی۔ اس چینل پر انشاءاللہ جب تمام انبیاء کرام کے عنوان بیان ختم اور سیرت مختصر سی ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ شروع کریں گے کوئی نصیحتیں۔ ابھی انبیاء کرام کے واقعات چلتے ہیں، زیادہ ٹائم آپ کا میں نہیں لیتا، لیکن صرف روزانہ 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ کا بیان ہوتا ہے، 10 منٹ سے انشاءاللہ کبھی آگے نہیں جائے گا۔ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی تھی۔ سارے اولیاء اللہ کے بن چکے تھے، اللہ کی عبادت اتنی کرتے تھے کہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ شیطان نے کہا، میں اللہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کیا تھا، شیطان نے کہا تھا، اے اللہ مجھے تھوڑی ٹائم مہلت دے، میں آپ کی مخلوق کو پھسلاؤں گا، میں اس سے گناہ کراؤں گا، لیکن آج وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تھا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ بِصَوْتِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، آپ اگر جتنی طاقت چاہتے ہیں، آپ جتنا زور لگانا چاہتے ہیں زور لگا لیں، لیکن جو تیرا ہو گیا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، وہ جہنم تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ شیطان بھی یہ کہتا تھا کہ اگر میں جہنم میں جاؤں تو آدم علیہ السلام جو ہمارے دشمن کی اولاد ہے، یہ کیوں جنت میں جائے۔ اس نے زور لگانا شروع کر دیا۔ جب زور لگانا شروع کیا تو پہلے کہا کہ میں اگر ان کو کہوں کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کریں، یہ تو ناراض ہوں گے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ان سے سازش کی، جال بچھایا۔ کہتے ہیں جو آپ کے اولیاء تھے، اللہ کے ولی تھی، ان کے بارے میں جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کو بہت یاد کرتے ہیں، وہ بہت اچھے تھے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی فوری دعا قبول کر لیتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی فوری دعا قبول کر لیتا تھا۔ تو اس شیطان نے کہا کیوں ہم ان کو روزانہ دیکھا کریں؟ وہ کہتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا ان کی تصویر بنا لیں، صبح صبح اس کی تصویر کو دیکھا کریں، اور اس کے بعد پھر آگے سٹیپ پر چلے کہ مجسمے بنا لیں، اور اس کے بعد ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مجسموں کے بعد پھر شیطان پہلے پھر اس کے بعد بتوں کی طرف لے آیا، بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے، بتوں کو اچھا ماننے لگ گئے کہ یہ ان کی تصویریں ہیں۔ جو بھی اللہ کا ولی فوت ہوتا تھا تو اس کی وہ تصویریں پھر مجوس میں پھر بت بنانا شروع کر دیا۔ تو پھر شیطان کی اتنی
سخت چال چلی کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم کا وارث بنے گا، جنت کا وارث شرک کرنے والا نہیں بن سکتا۔ اس نے کام بھی یہی کیا، امت محمدیہ سے شرک کرایا، اور آدم علیہ اور آدم ثانی نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے اس سے پہلے جو قوم تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بنائیں اور کشتی پر سوار کریں اپنی پیداوار کو، اپنے جوڑا کو، اور انہوں نے سوار کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے پھر نئی پود اسٹارٹ ہوئی، نئی شروع ہوئی۔ پھر اس نے شیطان کا کام آ گیا، اسی نے شرک پہ لگا دیا۔ پھر جب وہ دیکھتے تھے اپنے آباء و اجداد کو، بڑوں کو، کہ یہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، یہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو چومتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان سے آگے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو ان کی نئی نسل آئی وہ ان کی عبادت کرنے لگ گئی، ان کو سجدہ کرنے لگ گئی، تو اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی معیشت تنگ کر دی، ان پر تنگیاں بہت آ گئی۔ پھر وہ لیکن نہ سمجھے کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ سکون کی زندگی بسر کرتے تھے، ہم بھی ان کی عبادت کریں گے، ہم بھی سکون میں رہیں گے۔ آج دیکھو یار، شیطان نے ہمیں لگا دیا نا شرک پر۔ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے انسانوں کہہ دیجئے میرا مرنا جینا قربانی میری نمازیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آج دیکھ لیں، دنیا پر نظر دہرائیں، ہر بندہ پھر بتوں کی پوجا کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ سامعین کرام آپ کے سامنے ہے، ہر کلومیٹر پر خدا بنایا ہوا ہے، ہر کلومیٹر پر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ شراکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہیں ان کو، وہ بھی اس طرح کہتے تھے، ہم تو ان سے سفارش کراتے ہیں کہ اللہ سے سفارش کراتے ہیں، ہماری سفارش کریں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سنے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سامعین کرام، یہ کیسے سفارش کر سکتے ہیں جو مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد کپڑے نہیں اتار سکتے، جو فوت ہونے کے بعد آپ نہا بھی نہیں سکتے؟ شیطان آج اپنے مقصد کو مکمل کر چکا ہے۔ وہ اس کا جو پلان تھا کہ امت محمدیہ کو، میں نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو میں نے جہنم میں بھیجنا ہے اور جنت سے میں نہیں جانے دینا، وہ اپنا مقصد نہیں بھولا، لیکن ہم اپنا مقصد بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔